بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ شیطان کے بندے رحمان کے بندوں کو طرح طرح سے برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو طعنے دیتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ جہنم میں پھینکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ فون پر اکثر ایسی شکایات مجھے ملتی رہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو دیندار نہیں ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ حاصل سب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیندار بن کر تو آپ کی لذتیں ساری ختم ہو گئیں، میل ملاپ چھوٹ گئے، الگ تھلگ ہو گئے، ٹی وی کی لذت سے محروم ہو گئے، تاش کھیلنے کے مزے چھوٹ گئے، تفریحات میں جانے کے مزے وہ باقی نہیں رہے، بے پردہ عورتوں سے اختلاط، میل جول، ہنسی مذاق، وہ مزے بھی آپ لوگوں کے نہیں رہے۔ تو آپ اتنے پکے دیندار کیوں بن رہے ہیں؟ موٹے موٹے دیندار بنے، موٹے موٹے، بس نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ذرا موٹے موٹے کام یہ کر لیا کریں، زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، اور دیکھیے دین تو بہت آسان ہے۔ ایسی ایسی باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے، ظاہر ہے کہ دل بہلانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں، اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں؟ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ دل بہلانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ دل بہت پریشان ہو رہا، بہت پریشان، ٹی وی دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے۔ خاص طور پر جو بڈھی عورتیں ہیں گھروں میں تو جو سنتا ہوں وہ بتاتا ہوں، بعض بڈھی عورتیں وہ تو کہتی ہیں کہ اگر ہم ٹی وی نہیں دیکھتی تو مر ہی جا رہی ہیں۔ ایک لڑکے نے اپنا ٹی وی نکال دیا، توڑ دیا، تو اس کی بڈھی ماں کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جا کر حساب و کتاب ہوگا تو مائیں اپنے دودھ کا حساب بھی لیں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ایسی ایسی دھمکیاں، دودھ نہیں بخشوں گی تو مطلب یہ ہے کہ خود جہنم میں جاؤں گی، تجھے بھی لے جانے کی کوشش کروں گی۔ ذرا سوچتے جائیں اور بات یاد بھی رکھیں۔ اسے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ دل بہلانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں، اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں؟ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ دل بہلانے کے لیے۔ چلانے میں بجلی کے مصارف، پھر بار بار وہ خراب ہو جاتا ہوگا تو مرمت کے مصارف، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی صرف ہو رہا ہے۔ اتنا وقت اور اتنا پیسہ، یہ ساری چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب وہ یہی تو دیں گے کہ دل بہلانے کے لیے، اور کوئی جواب ہے یہی کہیں گے نا، دل بہلانے کے لیے۔ آپ لوگ تفریحات میں، ناجائز تفریحات میں کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر جواب یہی ہوگا، دل بہلانے کے لیے۔ پردہ کیوں نہیں کرتے کرواتے؟ تو ظاہر جواب یہی ہوگا، دل بہلانے کے لیے۔ ذرا دل میں گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی تو سالی سے دو چار باتیں کر لی۔ ایک چیز سے بڑا تعجب ہوتا ہے، دنیا کے حالات دیکھیے،
کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت میری طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سالی کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ کسی سالی کو مشورہ دیا ہے کہ بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں تو کر سکتی ہیں، ہاتھا پائی نہیں کر سکتی۔ یہ افتراء مجھ پر لگا دیا۔ اس کا دل تو چاہتا ہوگا کہ ہاتھا پائی بھی کریں، وہ اس مشکل میں کہ شیخ نے ہاتھا پائی سے تو روک دیا ہے، بڑی مشکل میں ہے۔ البتہ ہنسی مذاق کی اجازت دے دی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ تو درمیان میں ایک قصہ آ گیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سالیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کیوں کرتے ہیں، سالیاں بہنوئیوں سے کیوں کرتی ہیں، نندوئی اپنی سالیہ سے اور سالیہ اپنے نندوئی سے ہنسی مذاق یا ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مردوں اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایک بات میں سوچتے جائیں، دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے۔ فلاں جگہ پر تقریب میں چلے جائیں تو کیوں؟ دل بہلانے کے لیے۔ فوٹو کیوں کھینچتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرا دل کو مزہ آتا ہے، دل بہلانے کے لیے۔ جتنے بھی یہ خرافات ہیں ایک ایک کے بارے میں سوچ لیں، ان سے بھی پوچھیں کیوں کرتے ہیں، یہی پوچھیں کہ دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ وہ انکار تو نہیں کر سکیں گے، یہی کہیں گے نا دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ بات پکی ہو جائے کہ آپ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے دل بہت پریشان ہیں۔ انسان جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو بہلانے کے لیے پھر وہ تدبیریں کرتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی اب وہ ٹی وی رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ دل بہت پریشان ہے، بہت پریشان۔ ٹی وی دیکھنے سے آپ کی پریشانی کچھ زائل ہو جاتی ہے مگر اب بھی باقی رہتی ہے، تو پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئیں سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی۔ تفریحات میں جا جا کر دل بہلاتے ہیں، سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لیے۔ اچھا اور دیکھیے، یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، بظاہر تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو تعجب نہیں رہے گا۔ جتنے لوگ زیادہ بے دین ہیں اور خاص طور پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، یہ ہنستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہنستے، مچلتے، کودتے، اچھلتے۔ آپ لوگوں کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کودتے ہیں کہ بعض دفعہ استادوں پر بھی کود جاتے ہیں۔ ہنسنا کودنا بہت 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 کرتے۔ میں نے بیرونی ملک دیکھا کہ وہاں تو کوئی بغیر ہنسے بات کرتا ہی نہیں ہے، پہلے ہنسے گا اس کے بعد بات کرے گا، خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو، وہاں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ آپ جس سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ سے بات کرنا چاہے تو پہلے تو ہنسے گا، اس کے بعد بات کرے گا، تو بہت ہنستے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں بڑا سکون ہے، بڑے خوش ہیں، دیکھیے ہر وقت ہنستے مچلتے کودتے، ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے نا، مگر بات یہاں بھی وہی ہے۔ ان لوگوں کے دل اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان کہ پریشانی کے علاج کے طور پر دل بہلانے کے لیے ان کے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر وقت ہنستے ہو ہنستے ہو ہنستے ہو،
ایسے دل میں کچھ بھی اوپر سے ہنستے رہو، جیسے کوڑی کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، نجاستوں کے ڈھیر کی کوڑی ہے، اس کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، دیکھنے میں ماشاء اللہ تعالی ہریال اور پھول بھول لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے سبزہ، اور اوپر شبنم بھی ہو، آپ نے سوچا کہ شبنم والے سبزے پر ذرا پاؤں رکھ دوں تو وہ صحت کے لیے ٹھیک رہے گا، پاؤں رکھا تو گھٹنے تک نجاست میں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خرم ہے، بہت خوش و خرم، مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے ہیں، دلوں پر آرے، اور دلوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوض کی ضرورت نہیں، ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں، گھروں کے حالات معلوم کریں، تعداد کیسی کیسی پریشانیاں، اور عذاب تو اپنی جگہ پر، خود گھروں میں لڑائی جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے اولاد سے اور اولاد کے ماں باپ کے جھگڑے، کتنے پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ دنیا بھر کی پریشانیاں میرے علم میں اس لیے آ جاتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، بہت پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ اور جو پریشانیاں میرے علم میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم کے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہنسنے والے، کودنے والے، مچلنے والے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، اور اندر سے مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہیں۔ جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا مرض زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے، اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نسخے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانی ظاہر کرنے کے نسخے کتنے استعمال کرتے ہیں، سارے گنتے چلے جائیں۔ ٹی وی بھی ہوا، عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاط بھی ہوا، تفریحات بھی ہوئی، طرح طرح کے کھیل بھی ہوئے، ہنسنا کودنا بھی ہوا، جب بھی بات کریں ہنس کر ساری باتیں۔ تو ان میں سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی، اتنی زیادہ، رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت پریشان ہیں۔ اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی تو 5-10 منٹ ٹی وی دیکھنے سے ختم ہو جاتی، وہ تو پریشانی ہی پریشانی، پریشانی ہی پریشانی۔ میں نے تو بیرون ملک کفار تک سے تسلیم کروا دیا کہ تم لوگوں کا دل پریشان ہے۔ وہ تسلیم کیسے کرواتا تھا؟ اس طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا، مطار وغیرہ، ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی ہمیں سے کوئی بحث نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، کوئی بھی ہو، جہاں جانا ہوتا تھا ذرا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے، کسی کام سے، تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا جو انگریزی جانتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ اس سے یہ کہو کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے۔ پوچھتا نہیں تھا کہ پریشان ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے، سوال کرتا تھا۔ پھر وہ ساتھی میرا تعارف بھی کروا دیتے تھے کہ یہ دل کے اسپیشلسٹ، وہ تو اللہ نے بنا ہی دیا ہے دل کے اسپیشلسٹ، تو میں کیسے انکار کروں کہ نہیں ہوں؟ مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے، ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے۔ میں اس سے کہتا کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے، تو اکثر تو اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ ہاں پریشان ہے۔ کبھی کبھی کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہی تو میں نے بڑے قوت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے، آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں؟
میں تو اسپیشلسٹ ہوں، تیرا چہرہ بتا رہا ہے. وہ پھر کہہ رہے ہیں ہاں پریشان. وہ قوت بھی تو کام کر جاتی ہے نا، بولنے کی قوت. پھر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. اسلام میں پریشانی کا علاج ہے. تمہارے دل میں اسلام نہیں، اس لیے تم پریشان ہو. پھر وہ کہتے کہ اچھا غور کریں گے اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. تو اتنا تو کچھ ان سے میں کہہ دیتا تھا. اللہ کرے کہ غور کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کو ہدایت ہو جائے. تو جب کفار تک سے میں کہلا دیتا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمان رشتہ داروں کو جو بے دین ہیں ان سے یہ نہیں کہلا سکتے کہ آپ لوگوں کا دل پریشان ہے. اور دلیل موجود ہے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے، ایک دلیل نہیں، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے دلیل موجود ہے. ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں؟ اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دل کے اندر دونوں جہان کی عشرت جس دل کے اندر اللہ نے مہیا کر دی ہو، اس کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں جہانوں کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں مہیا کر دیتے ہیں. ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، اس کو ٹی وی جیسی لعنت دے کر دل بہلانے کی اس کو کیا ضرورت؟ ارے شیطان کے بندے، تجھے ٹی وی سے دل بہلانے کی ضرورت ہے؟ تو خود بتا رہا ہے کہ تیرا دل پریشان. اسی طریقے سے دوسری مثالیں بھی، جو کچھ یہ کرتے ہیں سب کو جتنے بندے بھی کرتے ہیں، تو رات دن دل بہلانے کے لیے، رات دن دل بہلانے کے لیے پہلے تو ان سے یہ اقرار کروا لیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکتیں خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں. ذرا نمبر لگاتے جائیں. نمبر 1، جب یہ بات ان کی عقل میں اتار دیں اور وہ اقرار کر لیں، اقرار تو کرنا پڑے گا، کھلی ہوئی بات ہے. پھر آگے دوسرے نمبر پر، جو طریقہ دل بہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بدلنے کے جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقے عارضی ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بٹ گئی، کچھ سکون محسوس ہوتا ہے، مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے. اگر واقعتاً یہ علاج ہوتا تو 1 ہفتہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا، پریشانی چلی جاتی، پھر آئندہ نہ دیکھتی. جب علاج ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے دوا کھانے کی؟ ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے کسی نے اگر 15 منٹ دیکھا تو 1 ہفتے کے بعد وہ 1 گھنٹہ دیکھے گا. مرض تو بڑھتا چلا جا رہا. یہ پریشانی کا علاج کیسے ہو گیا؟ پہلے 1 سالی سے بات کرتا تھا اور اس کے بعد چاہے تھا کہ اگر اس کی 100 سالیاں ہوتی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہاتھ ہاتھ کرتا. بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تمہارے دل کو سکون ملا کیسے؟ وہ تو بڑھ رہا. اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدھے کی دم کے نیچے لگ گیا کانٹا، اور کانٹا بڑا زبردست لگا، درد ہو رہا ہے. وہ تدبیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی، پریشانی زائل کرنے کی، جیسے یہ ٹی وی والے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ. وہ زور سے دم لگاتا ہے، وہ دم لگائی، رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آگے، وہ درد تو بڑھ گیا. پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا، تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا کانٹا، اور آگے اور آگے اور آگے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں، جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے، جتنے سال دیکھیں گے، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی. یہ نسخہ غلط استعمال کرتے ہیں. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر.
کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا، جتنا تڑپ گیا وہ تو کھال میں گھسے گا۔ ارے کسی انسان کے پاس جاؤ، اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے، وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ گدھے کا کوئی سمجھائے، ارے گدھے صاحب تو جو دم لگا لگا کر علاج کر رہا ہے، کسی انسان کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے، وہ کانٹا نکال دے گا، کچھ مرہم لگا دے گا، سکون مل جائے گا۔ تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرم عورتوں سے ہنس ہنس کر مذاق کر کر کے دل بہلانے والے، ان کی دموں کے نیچے کانٹے لگے ہوئے، تو اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں اور آگے۔ صحیح علاج نہیں کرتے۔ صحیح علاج پوچھئے جو سب کا پیدا کرنے والا، جو پریشانیاں مسلط کرنے والا، جو پریشانیوں کو زائل کرنے والا، جو پریشانیوں کو سکون سے بدلنے والا، جو دلوں میں راحت عطا فرمانے والا، اس سے پوچھیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ ان کا تو قرآن کریم میں بار بار یہ فیصلہ کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں سکون تو اس کے آنے دوں گا، یہ تو ان کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بھی میری نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ان تاکید کے ساتھ یہ بات پکی سمجھ لو، پکی، اللہ تعالیٰ کا پکی بات، ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے۔ معیشتاً علماء کے لیے بتا رہا ہوں، تنظیم تقلیل کے لیے ہے، وانگن کے معنی تنگ، اس پر بھی تنظیم اور تنقید تقلیل کے لیے ہے۔ یہ 4 بار فرما دیا کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں بلا شک و شبہ، یہ بات محقق ہے، متیقن ہے کہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ 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 کروں گا، سکون اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سکون اس کے قریب نہیں آئے گا، تو یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر ان کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ سکون کا نسخہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ نافرمانیاں اللہ کی چھوڑ دیں، سکون تو ملے گا۔ اور بھی فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو شخص بھی 2 کام کر لے، عقائد صحیح کر لے اور اعمال درست کر لے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ لام تاکید جواب قسم میں ہوتا ہے، نون ثقیلہ تاکید کے لیے۔ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا ہم اسے پرسکون زندگی ضرور بے ضرور ضرور بے ضرور ہم دیں گے۔ قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہے ضرور اس کی زندگی پرسکون ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس پر تکلیفیں نہیں آئیں گی، یہ فرمایا کہ اس کی زندگی میں سکون رہے گا، سکون۔ ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سی بڑی مصیبت، میں خوش و خرم ہوں، خوش و خرم۔ کیوں؟ میرا محبوب میرے دل میں یہ بیٹھا، میرا محبوب میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ روتے ہوئے کے بعد ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں۔ ذرا سی دیر کے لیے اگر توجہ نہیں رہی اور تکالیف کی وجہ سے کچھ واویلا کرنے لگا تو
تو ان کی یہ غفلت ممتد نہیں ہوتی، جلدی سے اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے قلب پر آ جاتی ہے اور فوراً وہیں کے وہیں پھر ان کی کایا پلٹ دے، پھر ہنسنے لگتے ہیں۔ روتے ہوئے ایک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجبور، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں ہے، عیش دو عالم کا مہیا میرے دل میں، شاید کہ اتر آیا عرش معلیٰ میرے دل میں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں، تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی ہے۔ جس کو اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت وصال حاصل ہو، بغل میں لیے بیٹھا، وہ پریشان کیسے ہوگا؟ وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اور کیا فرمایا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل کی وہ گلکاریاں ہیں۔ میں گو کہنے کو اے ہمدم اسی دنیا میں ہوں، لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے۔ میں گو کہنے کو اے ہمدم اسی دنیا میں ہوں، لیکن دیکھنے کو یہ سمجھ رہے کہ یہ بھی کبھی بندر اور طرح ہے، کبھی کبھی میں گو کہنے کو اے ہمدم اسی دنیا میں ہوں، لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمین میری۔ میرا قالب جہاں میرا قلب وہاں ہے، وہ محبوب کے پاس۔ تو پریشانی کہاں سے آئی؟ یہ تو پریشان کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔